تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ تعارف سورۃ الغاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورت کا نام الغاشیہ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 26 آیتیں، 92 کلمات، 381 حروف ہیں۔ نزول، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مضامین، رسالت کے مکی دور میں سارا زور 3 باتوں کو ذہن نشین کرانے پر دیا گیا: توحید، رسالت اور آخرت۔ یہاں قیامت کا ذکر بڑے اچھوتے انداز سے ایک سوال کی صورت میں کیا جا رہا ہے۔ اے مخاطب، کیا تو نے ایک ایسی چیز کے بارے میں کچھ سنا ہے جو ساری کائنات پر چھا جائے گی؟ بلندیوں اور پستیوں میں کوئی چیز اس سے بچ نہ سکے گی۔ یہی روز قیامت ہے۔ اس روز بنی نوع انسان کو فقط 2 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک گروہ ان بد نصیبوں کا ہوگا جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو مسترد کر دیا تھا۔ اس روز ان کی جو درگت بنے گی اس کا ایسا مؤثر ذکر کیا گیا ہے کہ اسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا وہ گروہ جس نے اپنے رسولوں کی دعوت کو صمیم قلب سے قبول کیا، بڑی مضبوطی سے ان کے دامن کو تھام لیا، ہجوم مصائب میں بھی ان کے پاؤں نہ ڈگمگائے۔ اس روز ان کی جس طرح عزت افزائی کی جائے گی اس کا روح پرور نقشہ کھینچ دیا۔ اس تذکرے کے بعد اب اہل عرب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے علم و حکمت پر اب بھی وہ ایمان نہیں لائے تو ذرا ان 4 چیزوں کی تخلیق پر غور کریں جن کا مشاہدہ سفر و حضر میں وہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ ذرا اونٹ کی طرف دیکھو جو بے آب و گیاہ میدانوں اور وسیع ریگستانوں کو عبور کرتا ہے۔ اس کے باوجود نہ وہ طول سفر سے تھکتا ہے اور نہ پیاس کی شدت اسے درماندہ کرتی ہے۔ تمہیں اور تمہارے بوجھ کو اٹھائے ہوئے مستانہ وار وہ منزل کی طرف بڑھا چلا جاتا ہے۔ کیا اس کی ساخت، اس کی قوت برداشت، بھوک اور پیاس کے باوجود اس کی بے پناہ توانائی اس بات کی گواہی نہیں دے رہی کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی قدرت اور اس کی حکمت بے عدیل اور بے نظیر ہے؟ ذرا سر اوپر اٹھاؤ اور جزیرہ عرب کے اس نیلگوں آسمان پر نظر ڈالو۔ اس کی وسعت، اس کی بلندی، اس کی دل موہ لینے والی رنگت، پھر دن کے وقت اس میں چمکتا دمکتا سورج اور رات کے وقت ستاروں کی انگنت آویزاں کندیلیں دیکھ کر تمہیں یقین نہیں آتا کہ یہ ایسے خالق کی تخلیق ہے جن کی قدرت اور حکمت لاجواب ہے؟ یہ سلسلہ کوہ جو تمہیں ہر طرف پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اس کے پتھر اور اس کی چٹانیں، اس کی اونچی چوٹیاں اور پست وادیاں اپنی آفرینش میں جو افادیت رکھتی ہیں، کیا تم اس کا انکار کر سکتے ہو؟ یہ فرش زمین جو حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، جو اپنی تہوں میں تمہارے لیے بے شمار خزانے سمیٹے ہوئے ہے، کیا تمہیں غور و فکر کی دعوت نہیں دے رہے؟ آخر میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کا کام فقط ان کو نصیحت کرنا ہے۔ یہ فریضہ نبوت آپ بڑی دلسوزی اور حسن و خوبی سے انجام دے رہے ہیں۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اس پر دلگیر کیوں ہوں؟ اللہ تعالیٰ ان نابکاروں سے خود نمٹ لے گا۔